بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوربٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک تھرتھلی مچ گئی پائن، اور ہر طرف یہ اس بات کا انتظار ہونا شروع ہو گیا کہ جمعے کو کیا ہونے والا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک آڈیو کا حوالہ دیا کہ آڈیو ایک آنے والی ہے۔ آڈیو لیکس آپ کو پتہ ہے پہلے چل رہی ہیں، اور آڈیو لیکس کی جو سب سے پہلے نشاندہی تھی وہ بھی پی ٹی آئی نے کی تھی۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس آڈیو لیکس کے جو کلپس تھے ان کو فوری طور پر اتنا زیادہ اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر گھمایا کہ پاجی سارے بچوں کو پتہ لگ گیا کہ کی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور بڑے دکھی دل کے ساتھ اور منہ آئندہ بنایا کہ مجھے پاکستان کی سلامتی کا بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں کیسے کیسے پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ ہمارا اتنا انسیکیور ہو گیا، اور کیسی حکومت ہے، ان سے اپنا گھر نہیں سنبھالا جاتا۔ اس طرح کر کے نا یعنی شو کیتا کہ جناب جی میں بڑی تکلیف ہی چگے نے، حالانکہ دل میں ان کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اور عمران خان صاحب یہ جب یہ بات کہہ رہے تھے جی سی یونیورسٹی کے فنکشن کے اندر کہ ایک آڈیو آنے والی ہے جس میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اپنے والد کو یا والد ان کے مریم نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ بے فکر ہو جو وہ جو ہے اپنا چیف الیکشن کمشنر وہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل کر دے گا، تو یہ ابھی آڈیو آنے والی ہے۔ اب اس پہ پائے سارے نے کانے کھلو گئے، انہوں نے کہا انہوں کی میں پتہ ہے کہ یہ آڈیو آنے والی ہے۔ اچھا ابھی وہ آڈیو ابھی تک مارکیٹ نہیں ہوئی، لیکن وہ جمعے کے روز مارکیٹ ہونے جا رہی ہے۔ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، حکومت نے بلایا ہوا تھا، لیکن اچانک اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا، اور کل رات وہ اجلاس جو ہے وہ بتایا ہی جاتا ہے کہ پنڈی میں یعنی جی ایچ کیو میں وہ اجلاس جاری رہا۔ وہاں پر اہم ترین جو پاکستان کی شخصیات ہیں وہ بیٹھ کر دیکھتی رہی سارے معاملے کو۔ یہ ذرائع سے یہ بات ہے، ابھی اس کی میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں طے ہوئیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر جو موجود ہے، اور ایک سوال ہے جو سامنے آ رہا ہے کہ آخر یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جو ہے اچانک ملتوی کیوں کر دیا گیا۔ لگتا یہ ہے کہ کوئی وڈی شے ہاتھ آ گئی ہے، اور اب جو ہے عمران خان کی خیر نہیں۔ میں عمران خان کا حوالہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ عمران خان وہ آدمی ہیں جنہیں ٹیڈی پائن گل نہیں پچ دی، ان کو کسی نے بتا دیا یا وہ اس میں شامل ہیں۔ یہ جو جتنا بھی آڈیو لیکس کا سکینڈل ہے اس میں یا عمران خان صاحب شامل ہیں یا ان کا کوئی حمایتی ہے جو شامل ہے، جس کے نتیجے میں ان کو جو چیز پتہ چلی وہ بھائی نے فٹافٹ جڑا نا جسی یونیورسٹی میں جا کے بتا دی، اور جس کے نتیجے میں پھر چیزوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ ساری کی ساری عمران خان کے گرد گھومنا شروع ہو گئی کہ ان کو پتہ لگا۔ اب جب عمران خان کے گرد گھومی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ رابطے میں رہنے والے لوگوں تک چیزیں پہنچتی ہیں، پھر جب اس کو آپ مزید پھیلاتے چلے جاتے ہیں تو بات بہت دور تلک نکل جاتی ہے، اور پھر پائن گل پھڑی نہیں جاتی، چیزیں بہت زیادہ حساس لیول پر چلی گئی ہیں۔ میں ایک کامن ذہن کے طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہے انٹیلیجنس بیورو کی ہوتی ہے، اور انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ یعنی ایک حوالے سے وہ ذمہ دار ہے، اور دوسرے حوالے سے ظاہر ہے کہ آئی ایس اے بھی انڈر آتی ہے، یا دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہے اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کے اوپر بھی آتی ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ اب وہ حساس ترین ادارے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی ایسے جو ہے وہ بگنگ کیا کہتے ہیں آلات لگائے گئے ہیں جو چیزوں کو بگ کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہونے والی گفتگو ساری کی ساری ٹیپ ہو رہی ہے، تو پائن پھر وہ کون کر رہا ہے، یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ ان چیزوں کو خیال رکھے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جو اٹھ رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں کیا کیا ریکارڈ کر چکا بھائی وہ جو کوئی بھی ہے۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ پائن اعتبار نہیں آئی، فرینکلی میں ایک جھٹکا سے ہی بات کر رہا ہوں، میرے ظاہر ہے کوئی انٹیلیجنس ذرائع نہیں ہے میرے پاس، کوئی میں نے کبھی کسی کیا کہتے ہیں جاسوسی ناول بھی کبھی نہیں پڑھے، فلمیں دیکھی ہیں دو چار، وہ پرانی دور کی فلمیں تھیں، وہ کیا کہتے ہیں جب کولڈ وار چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اس دور کی کوئی فلمیں یا سیزن وغیرہ ایک دو دیکھے ہیں، تو مجھے کوئی فلمیں دی آتی کری پتہ ہے۔ ادروائز میرا ایک کامن ذہن کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جناب جب تک آپ کے اندر جو ہے وہ لوگ نہ ملے ہوں تو سر تہاڈے گھر دے وچ نا سن کوئی نہیں لا سکتا۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اندروں پائن جڑا نا کسی نے کنڈی کھولتی ہے تو کوئی اندر وڑ گیا اور وہ ساری چیزیں ٹیپ کر گیا، تو اب وہ کون ہے
جو یہ سارا کچھ کر گیا اس کا سراغ لگایا جانا ہے. لیکن وہ بھائی جو بھی ہے نا انہیں اپنے والوں اپنی جان بچان لی, اپنے آپ نو جان چھڑان لی, یا پاکستان کے اندر مزید سنسنی پھیلانے کے لیے ایک بیان سا سمجھ لیں وہ جاری کر دیا, اور اس نے بتا دیا کہ جناب جمعے کے روز میں ساری جو 100 گھنٹے پر اپنی آڈیوز ہیں ان کو میں جاری کر دوں گا, اور اس میں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں وہ بتانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب اس کی طرف جو بیان جاری ہوا ہے اس کے ضمن میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جناب اس میں آرمی چیف کے ساتھ پرائم منسٹر کی گفتگو ہے, اس میں جو سروسز چیفز ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہے, اس میں سرکاری جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہے, اس میں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے گفتگو ہے, اس میں پرائم منسٹر کی اپنی خاتون اول اور اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو ہے. اچھا اب میں یہ اس بات پہ تھوڑا سا کنفیوز ہوں, کیونکہ جو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر ہیں نا شہباز شریف صاحب, انہوں نے پائیں 2 خواتین, اول نہیں ہے دوم نے, بہرحال 2 ان کی بیویاں ہیں. ایک ہیں نصرت شہباز شریف صاحبہ اور دوسری جو ہیں وہ تہمینہ درانی صاحبہ ہیں. تو اب پتہ نہیں کس کے ساتھ گفتگو ان کی ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا. ہاں پہلے والے جو تھے ان کی ایک ہی ہے فی الحال, یعنی عمران خان صاحب کی ابھی جو کیا کہتے ہیں لمحہ موجود میں ایک ہی بیگم صاحب ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ بشرا بھی ہیں. اب یہ جو گفتگو ہے, یہ جو 100 گھنٹے پہ مبنی ٹیپنگ ہے سر, یہ اب عمران خان کے دور کی ہے یا اس دور کی, صرف اس دور کی ہے, یہ بات ابھی طے ہونا باقی ہے. جمعے کے دن کا سب کو انتظار ہے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ حساس نوعیت کی جو وہ باتیں بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں اس میں ہیں, اس پر ایک سوال باہر اٹھتا ہے. جو کوئی بھی شخص ہے پائے نا وہ پاویں گھر دا تے پاویں باہر دا, بڑی سیدھی جی گل ہے, وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے. اس لیے کہ اب پرائم منسٹر ہاؤس اگر سیف نہیں ہے حضور تو پھر سیف کیڑا؟ دنیا کا کون سا سربراہ مملکت ہوگا جو آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں آ کر آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کرنے میں خود کو ایزی فیل کرے گا؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں. ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا بھر کے جتنے ایسے مقامات ہوتے ہیں نا, یعنی پرائم منسٹر ہاؤس ہوئے, صدارتی محل ہوئے, یہ امریکہ چلے جائیں, جاپان چلے جائیں, جرمنی چلے جائیں, سب جگہوں کے اوپر ٹیپنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ان کی اپنی ایجنسیز کر رہی ہوتی ہیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ گفتگو ایک ایسے شخص کے پاس چلی گئی ہے جو ظاہری طور پر کسی ایجنسی سے متعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس نے جو ڈیٹا ہیک کیا ہے یہ اس نے کسی جو ہمارے حساس ادارے ٹیپنگ کرتے ہیں ان کا ڈیٹا ہیک کیا. یہ ڈیٹا جو ہے یہ اس کے پاس جو آیا ہے وہ انہیں آپ ریکارڈنگ ڈیوائس لا کے نہیں کیتا. میرا یہ اپنا خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی اینا بااثر آدمی ہوئے وہ اینے پر پھیلے ہون آکٹوپس کی طرح, وہ سر طرف اس کے جو ہے نا مطلب ہاتھ پیر باں وہ پھیلی ہوئے کہ وہ جناب اس نے اپنا اس طرح کا نیٹ ورک بنایا ہو کہ وہ اندر تک مار رکھتا اور اس نے وہاں سے براہ راست یہ چیزیں ٹیپ کی ہوں. لیکن یہ ظاہر ہے پوری تحقیقات ہوں گی تو یہ بات پتہ چلے گی. لیکن وہ جو باتیں کہہ رہا ہے سر وہ مطلب ظاہر ہے کہ چل رہی ہیں, سارے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں, لیکن وہ باتیں اگر منظر عام پر آتی ہیں تو سر ایک طوفان تو اٹھے گا, ایک سیکیورٹی کا سوال تو اٹھے گا. یہ الگ بات ہے کہ سیکیورٹی کا سوال اٹھتے پاکستان میں پہلے بھی بہت رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر پاکستان کا سٹنگ پرائم منسٹر پر جل سے مارا جاتا ہے, گولی مار کے قتل کرتے ہیں, لیاقت علی خان سے شروع ہو جائے ضرور, ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان کا جو آرمی چیف ہے اور صدر ہوتا ہے وہ سر آئی ایس آئی چیف سمیت, یعنی اس وقت وہ شاید آئی ایس سی کے چیف تھے جنرل اختر عبد الرحمان, وہ سر ایک طیارے میں جو ہے وہ مطلب مارے جاتے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونا پاکستان کے ساتھ کہ یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے سوال اٹھے گا. لیکن سر یہ 2022 چل رہا ہے, پائن 21ویں صدی ہے, اس میں اگر یہ چیزیں ہوں اور ہمارے جو ادارے ہیں اس کو کاؤنٹر نہ کر سکیں تو سر یہ ایک سیریس میٹر بن جاتا ہے. اس لیے ایک کنسرن تو بہرحال ہے. کل پرائم منسٹر صاحب نے گفتگو ہوئی, ان کے ساتھ بات ہوئی جو ظاہر ہے کہ سارے میڈیا پہ آئی, ان سے سوال ہوا اس بارے میں, تو انہوں نے کہا یہ معاملہ جو ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز یعنی ریاست کا, انہوں نے کہا یہ ان کا وہ جواب دیں گے, ان کا کام ہے یہ سارے معاملے کو دیکھ بھال کرنا, تو وہ سر اس کا جواب دیں گے. ہم نے اجلاس بلایا ہے, پھر آج ویسے اس کو ذرا پوسٹ پون کیا تو اگلے 2-4 روز میں اجلاس ہو جائے گا, ساری گلاں سامنے آ جائیں گی, کوئی بچ نہیں سکے گا. یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہاں پر آج تک چیزوں کو کس طریقے سے کیموفلاج کیا گیا ہے, وہ پھر 20 سال بعد 30 سال بعد جا کے راز کھل دے رہے, اور وہ بھی آفیشیلی نہیں کھلتے. کوئی ادھر ادھر سے جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے تڑک کر کے, جی لگی ہوتی نا بے قدر نہ یاری, وہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس تو بعد کتاب لکھتا ہے یا وہ جو ہے
ہے پاکستان سے باہر جا کے کوئی اپنا ولاگ کر دیتا ہے یا اپنا کوئی جو ہے وہ مطلب اپنا اظہار خیال کسی انٹرویو میں کر دیتا ہے تو پھر جا کے چیزیں سامنے آتی ہیں. میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسا ماحول اچانک پاکستان کے اندر بنا دیا گیا ہے جس میں کامران خان جیسے جو بڑے ایک سینئر صحافی ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ بھائی کیوں اس طرح کی باتیں کرتا ہے, لیکن وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور کامران خان جو ہے نا, میں آپ سے عرض کروں, وہ ہمیشہ سے بڑے گھر دے جی رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بھائی صاحب نو اپنی سرپرستی تو بغیر جرنلزم کرنے کی عادت نہیں, وہ نہیں کر سکتے جرنلزم نا اگر ان کی سرپرستی نہ ہو رہی ہو. تو سر انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ کہا ہے, ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بڑے ہی ہائی آفیشل بندے نے کہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ اگر انہوں نے مثال کے طور پہ بات کی ہے کہ صرف چند قدم کے فاصلے پہ رہ گیا پائن ماشاء اللہ. حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور ماشاء اللہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے, اور جو اگلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی وہ ایک ڈیسائسو میٹنگ ہو سکتی ہے, یعنی وہ فیصلہ کن مرحلہ آ جائے گا کہ جناب مارشل اللہ لانا ہے کہ نہیں لانا. یہاں تک حالات چلے گئے ہیں. اب یہ کامران خان صاحب بات کہہ رہے, اعجاز الحق صاحب جنرل ضیاء کے صاحب زیادہ ہیں, انہوں نے ایک ویب سائٹ کو انٹرویو دیا ہے. محسن بلال صاحب ہمارے ایک بڑے ہونہار جرنلسٹ ہیں, ان کو انہوں نے انٹرویو دیا, اس میں بھی انہوں نے کچھ اسی قسم کی باتیں کی ہیں کہ پاکستان میں مارشل اللہ لگ سکتا ہے اگلے چند روز کے اندر, حالات بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ خیر انہوں نے عمران خان بھی کافی کھینچے ہے کہ عمران خان جو کرتا پھرتا ہے یہ ہاتھ کچھ نہیں آنا, اور یہ جو ہیں یہ عمران خان صاحب کو وہی لوگ مروا رہے ہیں جس کو مشورے دے رہے ہیں, جلد بازیاں کرتا ہے اور اس کا نتیجہ سے بھگتنا پڑے گا, یہ ہاتھ کچھ نہیں آنا. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. یہ تو عمران خان دیکھو ہاتھ کچھ آنا یا نہیں آنا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دو لوگ ہیں, دونوں کا یعنی کامران خان صاحب بھی اور اعجاز الحق صاحب بھی, یہ دونوں جو ہیں ان کا وڈے گھر نہ پائن بڑا قریبی تعلق ہے. اور وہ جڑا وڈے گھر نہ قریبی تعلق ہوتا ہے گھر دا جی باہر آ گل دس سکتا نا گھر دی, اسی تو باہروں بیٹھ کے نہیں پتہ کر سکتے. اب یہاں پر اچانک سے مارشاء اللہ کی گفتگو شروع ہو گئی ہے. جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن وہ ہیکر بھائی جڑا نا وہ کہندا کہ میں یہ سارا کچھ ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا اور یہ میں نے پاکستان کے عوام کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے. تو پائن کہ پاکستان کے عوام دا تانوں وسیع تر مفاد عزیز ہے تو آپ نے یہ ریکارڈنگ کی کیوں ایٹ دا فرسٹ پلیس؟ پھر اگر آپ نے کر لی یا آپ نے کتوں جناب چھاپا مار لیا, کتوں چوری چھپے واردات کر لی, پھر آپ اسے پبلک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کام تھا, آپ کے ہاتھ ایک چیز آئی تھی, آپ سیدھے جاتے, آپ کہتے جناب حضور باجوہ صاحب یا آئی ایس آئی چیف صاحب یا پرائم منسٹر صاحب رانا ثناء اللہ صاحب, اے حضور ہے میرے ہاتھ ہے شے آئی دیکھو اتنے کی ہو رہا ہے. تسی تے بھائن جڑا جو کچھ تہاڈے ہاتھ ہے تسی رولا پاتا سارے پورے علاقے دے وچ کہ دیکھو پاکستان کا پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ انتہائی انسیکیور ہے. بڑے ہماری قوم جو ہے وہ اتنی نااہل ہے, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے جناب بڑے وزیر اعظم تک گھر نہیں سنبھال سکتی ہیں. یہ تاثر گیا ہے پوری دنیا کے اندر. تو یہ بھائی صاحب جو کوئی بھی ہے نا حضور, میں آپ سے عرض کروں کہ اس کو ڈھونڈا جانا چاہیے اور اس کے خلاف پراپر جو ایک قانونی کارروائی ہے نا وہ کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, کیونکہ یہ کسی بھی صورت پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. اچھا اب اس میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس طرح سے انٹر ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے منہ سے جو باتیں نکلی ہیں اس کے بعد بھائی کان کھلوتے سارے دے. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب دوپہر کو پریس کانفرنس کر چکے تھے, اور پھر اس سے بھی پہلے یہ جو جتنی بھی آڈیو لیکس کا معاملہ چلا ہے سر, یہ اگر آپ نوٹ کریں تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو اسی روز کریٹ کیا گیا جہاں سے یہ آیا, اور پھر اس کو سب سے زیادہ جنہوں نے پھیلایا وہ پی ٹی آئی والے ہیں. تے پائن گل کتے نہ کتے بنی گلا جا رہی. میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ کتے نہ کتے رولا جڑنا بنی گلا, اس کے ارد گرد موجود خلائی مخلوق اور وہ جو کیا کہتے ہیں اپنا عمران خان, اور عمران خان سے فیض حاصل کرنے والے یا جن سے عمران خان فیض حاصل کرتے ہیں انہوں نے گرد پائن گل جڑی نا ساری گھومتی پئی ہے. ادھر سے تو ایک لیک نکلی ہے نا, ادھر پائن کئی لیکاں نے. اور یقین کیجئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو شخص بھی یہ ہے
اگر وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا ہیک کر سکتا ہے، اگر وہ ہماری آئی بی کا ڈیٹا ہیک کر سکتا ہے، میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ہمارے حساس اداروں کا ڈیٹا ہیک کر سکتا ہے، تو سر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی سیکیور نہیں، ہم ایک نیوکلیر ملک ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے حضور، پاکستان کی حکومت ساری پاکستان تو باہر سی، یعنی پرائم منسٹر باہر، پرائم منسٹر کی کیبنٹ کے ادھے تبوتے بندے باہر، وزیر خارجہ ابھی بھی پاکستان سے باہر ہے، تو در مانگ کے اسی پیسے کٹھے کر رہے ہیں کہ یار ساڈے ملک سیلاب آیا ہے، ترلے پا رہے ہیں IMF نوں کہ یار ساڈے حالات خراب نے، اسی تہاڈی یہ شرائط پوریاں نہیں کر سکتے، اور ہم منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں ان چیزوں کو بریک کرنا، ان چیزوں کو مارکیٹ میں لے کے آنا، یہ کون سا ملکی مفاد ہے حضور؟ یہ تو پاکستان کے بارے میں آپ پوری دنیا کو الرٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو کوئی بھی ہے، مجھے نہیں پتا وہ پاکستانی ہے، مجھے نہیں پتا وہ اسرائیلی ہے، مجھے نہیں پتا وہ انڈین ہے، مجھے نہیں پتا وہ امریکی ہے، میں نہیں جانتا اس وقت، لیکن سر یہ جو کوئی بھی ہے اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر ہوں نہ ہوں، پاکستان کے دوست نہیں ہیں حضور۔ ان کا یہ ایکشن بتاتا ہے کہ وہ پاکستان کے دوست نہیں، اور ایکشنز ہمیشہ الفاظ سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، تو انہوں نے جڑا ایکشن کیتا یہ کسی معافی کا متقاضی نہیں پائیں، یہ باقاعدہ ایک بھرپور قانونی کارروائی کے تحت جو بھی سزا بنتی ہے پبلکلی اس کو اناؤنس کر کے دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو۔ لیکن بہرحال اب ظاہر ہے سیکیورٹی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، حکومت ہے ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ مطمئن ہیں۔ حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے یہ ایک جھوٹا آدمی ہے، فضول آدمی، عمران خان کی گل دھیان دینے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو اس کے حساسیت کا علم ہوتا، ہو سکتا ہے یہ بالکل بکواس ہو، جتنی باتیں ہیں سب جھوٹ ہوئے، یعنی پہلی جو ویڈیوز آئی ہیں، آڈیوز آئی ہیں سوری، ان میں کیا بات ہو رہی؟ ایک بات ہو رہی ہے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی دھی کو سمجھا لاں گا، کوئی ایسی فیور نہیں دینی، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ استعفے کب قبول ہونے، منظور کرنے اور کب نہیں کرنے، اس میں کوئی ایسی حساس بات نہیں، لیکن حساس بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بگنگ ہو رہی ہے، اور وہ بگنگ جو کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا ہیک ہو رہا ہے۔ تو حضور یہ ہے اہم ترین معاملہ۔ رانا ثناء اللہ بڑے مطمئن ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ کو وڈی جڑی نا آ گیا ہے، مطلب کوئی چڑی طوطا کام ہے نا، کوئی شے انہوں نے پھڑ لی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب عمران خان جو ہے نا ان کے حالات کافی خراب ہو جائیں گے۔ جمعے کو اب انتظار ہے سب کا کہ یہ ہیکر جو ہے وہ کیا کیا تفصیلات 100 گھنٹے کی آڈیوز ہے وہ ڈالتا ہے۔ فی الحال اس نے تو ایک کیا کہتے ہیں اس کو ٹیزر کے طور پہ کچھ چیزیں ڈالی ہیں، اور وہ ٹیزر کے طور پہ چیزیں ہیں، ان کو جتنی کہ وہ ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ زیادہ زور دواں گے اس گل دے ہوتے تو ریپیٹیشن ہو جائے گی، لیکن باہر وہ جو باتیں کر رہا ہے اس میں ایک ہی چیز صرف خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بگنگ ہوتی ہے، اور یہ بات اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بہت بڑی بدنامی کا باعث ہے۔ جیڑا بھی بھائی پائن باجوہ صاحب نے پڑھنا ہے یا ندیم انجم صاحب نے پڑھنا ہے یا شہباز شریف نے پڑھنا ہے، اینو پڑھو تے ٹانگ دیو اور ساری دنیا کو بتاؤ کہ جو ہمارے ساتھ یہ کرے گا اس کا ہم یہ حال کریں گے۔ بینگ پاکستانی میری تو کم از کم یہی رائے ہے، آپ لوگوں کی پتہ نہیں کیا رائے ہے، جو بھی رائے ہوگی لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں۔